यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह देंगे कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफ़ी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें, कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफ़ी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी ज़ुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफ़ी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफ़र करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफ़ी मांग लें, मैं माफ़ कर दूँगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफ़र है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफज़दा हैं और परेशान हैं तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब ज़ुबान दी है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं माफ़ कर दूँगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो। अब एक तरफ पूरा निज़ाम इमरान खान को बोल रहा है माफ़ी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफ़ी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप ज़रा आपको आइडिया हो जाए कि मामलात की इंटेंसिटी कहाँ पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये दो हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज़ ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने के बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने CCTV फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे ख़ानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मेरे 2 भांजों शारेज़ और शेर शाह को भी अगवा कर दिया गया, हालांकि इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा भांजा शारेज़ जो एक बेहतरीन एथलीट है, उसे भी उठा लिया गया। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम से रब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको ख़राब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और ज़ख़म आ चुके हैं। उनको इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है। इन पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्ज़ी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूँगा ना इस जुल्म को कबूल करूँगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूँगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याह्या खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोज़गारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है
اس کے سارے کیس معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے ججز کو ساتھ ملا کر ہی نظام پر قابض ہوتی ہے۔ اس وقت بے ضمیر ججز کی وجہ سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی مکمل ختم ہو چکی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل ہی غلام بن چکی ہے۔ بے ضمیر ججز انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے۔ اگر ہمارے ججز ضمیر کے ساتھ کام کرتے، پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے، ان کو خوف ہوتا کہ یوم محشر اللہ کو حساب دینا ہے، تو یہ جو ظلم جو ہو رہا ہے یہ کبھی نہ ہوتا۔ اس ظلم اور ناانصافی میں یہ بے ضمیر جج برابر کے مجرم ہیں۔ اب ٹویٹ کا دوسرا حصہ ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو سپریم کورٹ جا کر مجھ سے ملاقات کی اجازت مانگنی چاہیے۔ اس سے پہلے بجٹ پر بھی مجھ سے مشاورت اور ملاقات نہیں کی گئی۔ علی امین کو آ کر مجھے صوبے کی گورننس اور امن و امان اور دیگر اہم امور پر بریفنگ دینی چاہیے، جس کے لیے سپریم کورٹ سمیت ہر فورم پر بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت وفاق کی جانب سے اپنے ہی شہریوں پر ہونے والے ملٹری آپریشن اور ڈرون حملوں کے خلاف بھرپور سٹینڈ لے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ہمارے دور میں امن آ چکا تھا اور ہمارے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ اب وہاں حالات جان بوجھ کر خراب کیے جا رہے ہیں تاکہ واحد عوامی مینڈیٹ والی پارٹی کو کمزور کیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہاں کے مسائل مقامی نمائندوں سے بات چیت سے ہی حل ہونے چاہیے۔ ڈرون حملوں اور فوجی آپریشن سے دہشت گردی بڑھتی ہے۔ ان آپریشنز کو نہ ہی عوام کی حمایت حاصل ہے، نہ ہی عوامی نمائندوں کی اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کی، تو ایسا آپریشن کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ افغان مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس پر میں شرمندہ ہوں۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی یہاں پناہ لیے ہوئے تھے، انہیں ایسے دھکے مار کر ملک سے نکالنا اسلامی روایات اور انسانیت کے خلاف ہے۔ فیصل آباد کی عدالت کی جانب سے ایک اور جھوٹے کیس میں ہمارے 75 ممبران اور کارکنان کو دی گئی سزائیں اس ظلم کے نظام کو مزید ننگا کر رہی ہیں۔ ہم سب کو اس ظلم کے خلاف اکٹھے کھڑے ہونا ہے۔ جب ہم مل کر مقابلہ کریں گے تو فتح ہمارا مقدر بنے گی۔ میری رائے میں 9 مئی کیسز میں جھوٹے الزامات پر دی گئی سزاؤں کے ذریعے خالی کرائی گئی سیٹوں پر ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ان جھوٹی سزاؤں کو جائز تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے پارٹی اس معاملے پر غور کر کے حتمی فیصلے کے لیے کل دوبارہ اپنی تجاویز میرے پاس لے آئیں۔ حماد اظہر کا حلقہ میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہوا ہے۔ اس سیٹ پر ہم الیکشن لڑیں گے۔ جو ظلم اور فسطائیت اس وقت پورے ملک میں جاری ہے، اس کے خلاف پشاور میں ایک گرینڈ جرگہ کیا جائے جس کی تاریخ کا اعلان پارٹی کرے گی۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب نے شدید تباہی مچائی ہے اور سینکڑوں قیمتی جانوں کے نقصان کے ساتھ لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ میں نے اسی ماحولیاتی تبدیلی کے مقابلے کے لیے بلین ٹری جیسے منصوبے شروع کیے تھے۔ اس طرح کے منصوبے ہی ہمارا ماحول بچا سکتے ہیں، ورنہ ہم ہر سال تباہی ہی دیکھیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر گفتگو کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو انٹینسٹی بہت بڑھ گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کی ہیں، اور جن لوگوں کی موجودگی میں باتیں کی ہیں وہ کنفرم بھی کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی وہ بات نہیں کی تو میں بھی اس بات کو روک لیتا ہوں، یا شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ سخت باتیں کی ہوں لیکن یہ بھی کہا ہوگا ابھی اس کو پبلک نہیں کرنا، لیکن میری یہ اوپینین ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کے حالات بہت پتلے ہیں۔ پارٹی کے اندر بھی کارکنان بھی ان سے ناراض ہیں اور پارٹی کے اندر ان کی فرسٹریشن نظر بھی آ رہی ہے۔ ابھی ایک آدھی اور بھی آڈیو ہوئی تھی، کسی کو گالیاں والیاں دے رہے تھے، تو وہ کسی کے ساتھ بھی، اور علی امین گنڈا پور کے اندر ایک فرسٹریشن، ایک غصہ اور ایک تکبر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ جب بھی کبھی آپ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہوتا، تو پھر انسان کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے تابڑ توڑ قسم کے اٹیک کیے۔ 9 مرتبہ عمران خان صاحب نے اپنے ان 2 ٹویٹس کے اندر عاصم منیر کا نام لیا ہے۔ ٹویٹ کے 2 حصے ہیں نا، ایک پہلا اور ایک دوسرا۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں 9 مرتبہ عمران خان صاحب نے عاصم منیر کا نام لیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف میں جو ایک سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ ہم وفامت کریں گے، یہ کریں گے، وہ تو واڑ دی عمران خان نے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ باہر ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ اپنے گھروں میں ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ کوئی اسمبلیوں میں، کوئی سینٹ میں۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے۔ تو وہ انجوائے کرنے کے باوجود وہ ڈرے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور مفاہمت کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک آدمی جو جیل میں ہے اور بدترین جیل کاٹ رہا ہے، روزانہ مار کھا رہا ہے، ذہنی اور جسمانی ٹارچر سہ رہا ہے، اور یہ ٹارچر ہی ہے جس طرح اس کو رکھا گیا اس عمر میں عمران خان صاحب کو۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود، اپنے خاندان کو گرفتار کروانے کے باوجود،
بار بار بہنوں کی گرفتاری ہونے کے باوجود، چادر اور چار دیواری کا تقدس بار بار پامال ہونے کے باوجود، اپنی جان کو خطرہ ہونے کے باوجود وہ آدمی ڈٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ڈیل نہیں کرنی ان کے ساتھ ایسی تیسی، ہاں میں معاف کر دوں گا لیکن معافی نہیں مانگوں گا۔ یہ جناب عمران خان صاحب ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب آج کہاں کھڑے ہیں۔ وہ جن لوگوں کو مافیوں کا بڑا شوق تھا نا، ان لوگوں کی اچھی خاصی اب تسلی ہو گئی ہوگی، اور ان کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی سوچ کیا ہے اور وہ معاملے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ علی امین صاحب کے بارے میں بڑے سخت الفاظ تھے عمران خان صاحب کے، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ یہ بات باہر لانی ہے یا نہیں لانی، لیکن کچھ جرنلسٹ ہیں انہوں نے رپورٹ بھی کیا، زبیر علی خان صاحب نے رپورٹ کیا، انہوں نے یہاں تک رپورٹ کر دیا کہ علی امین عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے ساتھ مل کے کوئی پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتے ہیں، ایسی چیز بھی انہوں نے رپورٹ کی۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق کافی سخت باتیں ہیں جو علی امین کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہیں، اور یہ کوشش بھی نہیں کرتے عمران خان صاحب کو جا کر ملنے کی، انہیں ڈر ہے کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں ان کے بارے میں کوئی بہت سخت فیصلہ کر لیں گے۔ تو ایک تو ناظرین یہ ہے۔ اچھا ایک اور آپ یہ دیکھیں، ایک بڑی وائرل ہو رہی ایک چیز کہ نواز شریف کی اور عمران خان صاحب کی جیل میں فرق۔ یہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب جیل سے کیا منگواتے ہیں اور نواز شریف صاحب جیل سے کیا منگواتے ہیں۔ نواز شریف صاحب لکھتے ہیں جناب فلاں فلاں بندہ مجھے ملے، فلاں فلاں بندہ مجھے ملے، کوئی ڈاکٹروں کے نام دے رہے ہیں، کوئی بندوں کے نام بتا رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کھانا، تاریخیں ساتھ لکھی ہوئی ہیں جناب، کریلے قیمہ چاول، پالک گوشت، آلو گوشت، چکن کڑھائی چاول، اچھا جی بھنڈیاں گوشت کڑھائی، اور پتہ نہیں کیا، کوئی دال ماش، بینگن گوشت، پالک گوشت۔ تو یہ میاں صاحب کا جو آتا تھا لسٹ یا لوازمات، وہ جیل سے یہ ہوتے تھے۔ 22 ملاقاتوں کی ایوریج میاں صاحب کی نکل رہی تھی، 20-22 ملاقاتوں کی پر ڈے۔ جتنے دن وہ قید رہے، بولتے وہ قید رہے ہی نہیں، بڑے آزاد ہی رہے میاں صاحب، لیکن جتنے دن وہ جیل میں رہے ان کی 20-22 ملاقاتیں ایوریج ہر دن کے حساب سے ہوتی تھیں۔ 200 300 بندہ جیل کے باہر آرام سے کھڑا ہوتا تھا اور بالکل VIP ماحول میں ہوتے تھے۔ میاں صاحب کے بعد لسٹ آتی تھی، میاں صاحب ٹک مارک کرتے تھے، یہ بلا لو یہ بلا لو یہ بلا لو، بندے اندر آ جاتے تھے۔ موجیں لگی ہوئی تھی میاں صاحب کی جیل میں۔ ایک وہ جیل تھی اور ایک یہ جیل ہے جس میں عمران خان صاحب انقلابی کتابیں منگا کے پڑھ رہے ہیں، صلاح الدین ایوبی کو، صلاح الدین ایوبی کی عمران خان صاحب کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے جروسلم فتح کیا تھا، ایک بہت بڑے فاتح ہیں، خلافت کے اوپر کتاب پڑھ رہے ہیں، فلسطین کے اوپر کتاب پڑھ رہے ہیں، اور مسلم مائنڈس کے اوپر کتاب پڑھ رہے ہیں، انقلابی کتابیں پڑھ رہے ہیں، لاسٹ اسلامک ہسٹری عمران خان صاحب پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مزید مضبوط کرتی ہیں، اور نیریٹو بلڈنگ جو